بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج ہم استاذ امین احسن اصلاحی کے حوالے سے ایک زبان کے اسلوب کا مطالعہ کریں گے، اور جیسے کہ آپ عنوان میں دیکھ رہے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ لفظ جب کسی آیت میں آتا ہے اور خاص طور پہ اس کا تقابل پیش نظر ہوتا ہے، یعنی آپ کسی سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں لفظ کے جو شیڈز ہیں اور لفظ کے جو استعمالات ہیں وہ واضح ہوتے ہیں، اور اس پیراللزم کے نتیجے میں، اس تقابل کے نتیجے میں لفظ کے اندر جو معانی ہیں ان میں تبدیلی بھی ہو جاتی ہے اور اس کا تعین بھی ہم کر سکتے ہیں۔ یہ اس کی جو تفصیل بیان کرنے کے لیے اس کی ایک بہت ہی نمایاں مثال میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ یہ استاذ امین احسن اصلاحی نے اپنی تفسیر سورہ بقرہ میں بیان کی ہے، اور اس کے اندر جو باریکی ہے وہ آپ کے سامنے آئے گی کہ وہ کتنے نازک طریقے سے اور کتنے پریسائز طریقے سے اس کے نتیجے میں قرآن کے اسلوب کو متعین کرتے ہیں، اور ان کو زبان پہ جو عبور حاصل ہے اور عربی زبان کے اسالیب اور قرآن کے اسالیب خاص طور سے جو ان کے پیش نظر رہے ہیں، اس میں کتنا زیادہ ایک تفاحص پایا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں یہ بیان ہوا ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ تم سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہہ دو کہ اس میں بڑا گناہ ہے، اسم کبیر، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، واسمہما اکبر من نفعہما، اور ان کا جو گناہ ہے وہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے۔ تو اس آیت میں چونکہ الفاظ آگے ہیں اسمہما اکبر من نفعہما، اور اس سے پہلے ہی آیا ہے کہ ومنافع للناس، کہ شراب میں اور جوئے میں کچھ فائدے بھی پائے جاتے ہیں لوگوں کے لیے۔ تو خواتین و حضرات، اس سے لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ غالباً شراب کے اندر اور جوئے کے اندر کچھ مادی فائدے بھی ہیں جو پائے جاتے ہیں، اور اس کا قرآن مجید یہاں ذکر کر رہا ہے اور ایک لحاظ سے اعتراف کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے، نقصانات بھی ہیں لیکن کچھ فائدے بھی ہیں، اور نقصانات ذرا زیادہ ہی ہیں۔ تو یہ اسلوب کے استعمال میں ایک نافہمی کے نتیجے میں یہ بات نے جنم لیا ہے۔ سب سے پہلے تو استاذ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے اس کو سمجھنے میں ہمیں ایک پہلو یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن مجید میں جو سوالات ہیں وہ بہت اجمال سے بیان ہوئے ہیں، یعنی جو کویسچن ہے آپ اگر اس پر جائیں گے تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ یہ معلوم نہ ہو کہ کویسچن کیا جا رہا ہے۔ تو جگہ جگہ پہ آپ اس اسلوب کو دیکھیں قرآن مجید میں، خاص طور سے مفصل صورتوں میں، کہ جواب سے سوال کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ یعنی عربوں کے ہاں یہ اسلوب معروف تھا کہ ہمیشہ وہ اجمال سے الفاظ سوال کرتے تھے، اور پھر اس کا جو جواب تھا اس سے سوال تک پہنچا جاتا تھا۔ اور قرآن مجید میں تو خاص طور سے اس میں بہت بلاغت پائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوال کو بیان کرنے میں اگر اتنا طوالت ہو جائے گی تو جواب ظاہر اور طویل ہو جائے گا، تو وہ جواب ہی اس طرح سے دیا جاتا ہے قرآن مجید میں بہت سارے سوالوں کا کہ اس میں سوال آپ سے آپ واضح ہو جائے۔ تو یہ بھی قرآن کے ایک اسلوب کو اس سے ہٹ کے ہمیں واضح رہنا چاہیے۔ جو اصل بات استاذ نے بیان کی ہے اس کا ابھی ایک پس منظر ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس تقابل سے آپ کو روشناس کراؤں جنہوں نے بیان کیا ہے کہ جو لفظ اسم میں اور لفظ نفع میں جو تقابل ہے، یعنی دیکھیے نا، آیت بیان کرتی ہے اسمہما اکبر من نفعہما، اس کا جو گناہ ہے اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ تو یہاں نفع سے کیا مراد ہے؟ تو خواتین حضرات، اگر ہم عربوں کی ہسٹری پڑھیں اور عربوں کی جو سوسائٹی میں جیسے کہ شراب اور جوا موجود تھے اس کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات سامنے آتی ہے کہ آج کل جو شراب اور جوئے کی کیفیت ہے جس طرح سے ہوتی ہے، یہ اس سے بالکل یکسر مختلف ہے۔ عربوں میں شراب اور جوا جو تھا وہ لوگوں کے لیے اخلاقی فائدے کا باعث بنتا تھا، اور وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جب قحط پڑتا تھا تو عرب جو تھے وہ شراب پیتے تھے، اور شراب پی کے پھر وہ جوا کھیلتے تھے اونٹ کے گوشت پہ، اور جو گوشت جو شخص ہارتا جوئے میں اس کے بارے میں یہ ہوتا کہ یہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ گویا شراب اور جوئے کے اندر یہ ایک اخلاقی فائدہ پایا جاتا تھا کہ آپ جوا کھیلتے، شراب پیتے، اور نشے میں دھت ہو کے جب آپ جوا کھیلتے تو جو حصہ آپ اونٹ کا گوشت کا ہارتے، کیونکہ جوا اسی پہ کھیلا جاتا تھا، وہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ تو اب اس پس منظر کو اگر آپ سامنے رکھ کے اس سوال پہ غور کریں گے تو سوال بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ پوچھتے ہیں کہ شراب اور جوئے کے بارے میں۔ ظاہر ہے جو پوچھنے کا جو انداز ہے وہ پس منظر سے واضح ہو جاتا ہے کہ سوال یہ تھا کہ بھئی شراب اور جوئے کے اندر تو یہ فائدہ بھی پایا جاتا ہے
کہ جب شراب اور جوا کھیلا جاتا ہے اس طرح کے موقعوں پہ تو لوگوں کو کی بہبود ہوتی ہے، ان کو گوشت ملتا ہے، تو آخر اس میں پھر کیوں قرآن اس کو ممنوع قرار دے رہا؟ تو آپ دیکھیے یہاں سے اندازہ لگائیے کہ سوال کتنا مجمل تھا، اور جواب سے معلوم ہو گیا کہ اصل میں سوال کہ کس ذہن سے کیا جا رہا ہے۔ اب جو اصل بات سمجھنے کی خواتین حضرات وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو لفظ نفع استعمال ہوا ہے، یہ استعمال ہوا ہے اسم کے مقابلے میں۔ اسم کہتے ہیں اخلاقی گناہ کو۔ اب چونکہ یہ تقابل میں استعمال ہوا اسمہما اکبر من نفعہما، تو لازماً نفع یہاں پہ اخلاقی نفع مراد ہوگا، مادی نفع مراد نہیں ہو سکتا۔ آپ اس بات کو یوں سمجھیے کہ اسم کے مقابلے میں جو نفع جو ہے یہ محتمل الوجہین ہے، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک اخلاقی نفع اور ایک مادی یا طبی نفع۔ تو مادی یا طبی نفع جو ہے یہ اس لیے مراد نہیں ہو سکتا کہ اس کے مقابلے میں جو لفظ آیا ہے وہ اسم کا لفظ آیا ہے، اور اسم کا لفظ ہمیشہ اخلاقی گناہ کے لیے بولا جاتا ہے، تو اخلاقی گناہ کے مقابلے میں اخلاقی نفع ہی آئے گا۔ تو گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر جو اخلاقی فائدے موجود ہیں، کون سے فائدے، وہی اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ عربوں کے ہاں جوا اور شراب جو استعمال کی جاتی تھی، پی جاتی تھی، تو اس کے نتیجے میں لوگوں کا فائدہ ہوتا تھا۔ جوئے میں جو لوگ ہارتے تھے گوشت وہ غریبوں کو دے دیا جاتا تھا۔ دیکھیے یہاں اخلاقی فائدے کی بات بیان کی جا رہی ہے، یہاں کوئی طبی یا مادی فائدہ سرے سے بیان کرنا ہی پیش نظر نہیں ہے جیسا کہ لوگوں نے سمجھا۔ اور استاذ امین احسن اصلاحی نے اس بات کو بھی واضح کیا ہے کہ اگر یہاں پہ کوئی مادی نفع یا طبی نفع یا نقصان زیر بحث ہوتا تو نفع کے مقابلے میں جو الفاظ آئے ہیں وہ اسم کے نہ ہوتے بلکہ ضرر کے ہوتے، اور الفاظ ہوتے کہ وَضَرَرُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، یعنی ان کا جو مادی ان کا جو طبی نقصان ہے وہ ان کے طبی فائدے سے زیادہ ہے۔ گویا کہ یہاں پہ جو چیز وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ لفظ کو پکڑ کے چلنا بہت اہم ہے، خاص طور سے لفظ جب تقابل میں استعمال ہو۔ یعنی دیکھیے نفع جو لفظ ہے وہ تو جنرل ہے، یعنی بینیفٹ اس کا مطلب ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن نفع چونکہ اسم کے مقابلے میں آیا ہے لہٰذا یہاں لازماً جو نفع مراد ہوگا وہ اخلاقی نفع ہوگا، وہ طبی فائدہ یا کوئی مادی فائدہ نہیں ہوگا، جیسا کہ لوگوں نے سمجھا اور یہ کہا کہ شراب میں کچھ مادی فائدے بھی ہیں۔ اور خواتین حضرات یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس تقابل کے اسلوب کو سمجھیں اور یہ بھی جانیں کہ زمانہ جاہلیت میں اور خود قرآن مجید کے اپنے زمانے میں جب شراب پی جاتی تھی تو وہ اس کے اندر جو نفع جو پہلو ہے وہ یہ تھا، اور عرب تاریخ سے یہ پس منظر بالکل واضح ہو جاتا ہے، اور اس کو جان کے ہم یہ بالکل تسلی سے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید جہاں جس بات کا تقابل کر رہا ہے وہ بالکل اور ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ طبی فائدوں یا نقصانات کے لیے قرآن مجید نازل نہیں ہوا، اس نے طبی فائدے اور نقصانات کے بارے میں تعین انسانی عقل پہ چھوڑ دیا ہے، اس کے بارے میں اس کو کوئی کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کا موضوع اخلاقیات ہے، اور اخلاقی فائدے اور اخلاقی نقصان ہی کو وہ زیر بحث ہمیشہ لے کے آتا ہے، اور اسی چیز کو استاذ امین احسن اصلاحی نے اپنی تفسیر میں بہت اچھے طریقے سے تفصیل سے بیان کیا۔ اور میں آپ کو کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ کو جب موقع ملے آپ سورہ بقرہ کی اس آیت کا مطالعہ کریں اور یہ دیکھیے کہ انہوں نے زبان کے اس اسلوب کو، تقابل کے اسلوب کو، اس باریکی کے اسلوب کو کتنا عمدہ طریقے سے حل کیا، اور اس غلط فہمی کو دور کیا کہ شراب کے کوئی مادی فائدے بھی ہیں جن کو قرآن اکنالج کرتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔